السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاحقاف کی جو آیت نمبر 9 اور 10 ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلے رکوع سبق نمبر 100 کی آخری 2 آیات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما كنت بدعا من الرسل، نہیں ہوں میں کوئی انوکھا رسولوں میں سے، وما ادری، اور نہیں میں جانتا، ما یفعل بی، کہ کیا سلوک کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ کیا سلوک کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اسی کی کہ جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا واضح۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 باتیں بیان کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ یہ 4 باتیں جو ہیں یہ آپ بیان کر دیں، ان کو واضح کر دیں۔ ان میں سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں کوئی انوکھا
رسول نہیں ہوں رسولوں میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں آئے ہیں۔ دوسری بات آپ ان کو یہ بتا دیں کہ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا کہ کیا سلوک کیا جائے گا میرے ساتھ، وَلَا بِكُمْ، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ کیا سلوک کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ تیسری بات آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات آپ یہ بھی بیان کر دیں کہ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ میں نہیں ہوں مگر ایک واضح ڈرانے والا۔ یہ جو چار باتیں ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اصل میں اس بات کو ذرا سمجھنے کے لیے ایک پہلے بات سمجھنا پڑے گی، تو پھر یہ بات جو ہے ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مقامات پر ان اعتراضات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیے جاتے تھے، مختلف مواقع پر۔ مثال کے طور پر ایک موقع یہ بھی آیا کہ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا، کہنے لگے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اور بازاروں میں بھی جاتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے۔ مال ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ سورہ الفرقان میں آیت ہے۔ فرمایا کہ یہ کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے اپنا روزگار کمانے کے لیے، اور پھر اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ یعنی ایک اعتراض انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیا کہ گویا کہ یہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، اور عام انسانوں والے سارے معاملات اور سارے تقاضے اور سارے بشری عوارض وہ اس نبی کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ وابستہ ہیں، تو پھر ہم اس کو رسول کیسے مانیں؟
بات سمجھ آئی نا؟ یہ ایک اعتراض۔ ایک اعتراض انہوں نے یہ بھی کیا، کہنے لگے کہ یہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے، ہم نے اس جیسی عجیب و غریب باتیں ہم نے اپنے دائیں بائیں اور اپنے اڑوس پڑوس یعنی کہیں سے نہیں سنی، کہ نہ اس طرح کی باتیں ہم نے یہودیوں سے سنی نہ عیسائیوں سے سنی۔ یعنی یہ باتیں بڑی عجیب کرتا ہے، کہتا ہے کہ صرف اللہ، ایک اللہ، وہ ہی اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اور ایک اللہ ہی اس پوری کائنات کا معبود برحق ہے، اور وہی حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، کرنی بھرنی والا، نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی یعنی سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق اور دعا اور پکار کے لائق نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری عبادت کی اقسام صرف ایک اللہ کے اندر ہی یہ تسلیم کرتا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، اس جیسی انوکھی باتیں تو ہم نے کسی کو بھی نہیں کرتے سنا۔ اس کی دعوت ہی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے یہ بیان کیا، فرمایا کہ کافروں نے ایک موقع پر یہ بھی اعتراض کیا، کہنے لگے کہ یہ نبی جو ہے، اگر یہ نبی ہے تو کم از کم اس کے پاس اتنی طاقت تو ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنے اختیارات تو ہونے چاہیے کہ یہ ہمارے کہنے پر پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہلا دے، یا ہمارے کہنے پر کوئی ایک دریا جاری کر دے، ہمارے کہنے کے مطابق اس کا کوئی ایک سونے کا مکان بن جانا چاہیے۔ یعنی اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی، ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ آسمان پر ہمیں چڑھ کر دکھائے، اور پھر جب واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے۔ یہ میں نے جو آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل 90، 91، 92 اور 93 نمبر آیت کے اندر اللہ نے یہ ساری باتیں۔ بہرحال انہوں نے اس طرح کے اعتراضات، کبھی وہ یہ کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کم از کم ایک فرشتہ اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ وہ فرشتہ ساتھ ساتھ صدا لگاتا اور وہ کہتا کہ لوگوں یہ اللہ کا رسول ہے، وہ فرشتہ اس کی تائید کرتا۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے نا یعنی وہ عجیب و غریب قسم کے وہ مطالبے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اب ان سارے اعتراضات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مختصر جملے میں ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا۔ کیا فرمایا؟ اے نبی ان کو بتا دو، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول ہوں۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ او بھائی، میرے سے پہلے جتنے رسول دنیا میں آئے ان سارے رسولوں کو کم از کم تم ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا جد امجد مانتے ہو، اسماعیل علیہ السلام کو بھی تم مانتے ہو، اور ان کے بت بنا کر تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے ہو۔ تو یہ تو بتاؤ کہ بھلا وہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ جو جناب اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ جو باقی انبیاء جن کو نبی رسول تم مانتے ہو، بھلا وہ سارے نبی رسول کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ پانی نہیں پیتے تھے؟ بھلا ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی بیویاں نہیں تھی؟ تو پھر میرے اوپر یہ ایلیگیشن کیوں ہے، میرے اوپر یہ آبجیکشن کیوں لگایا جا رہا ہے؟
کہ جب تم ان کو رسول مانتے ہو تو وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 20 پڑھ کے دیکھ لیں۔ فرمایا اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے، فرمایا وہ سارے کے سارے کانوا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سارے کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی جاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ فرمایا اور اسی طرح باقی یہ جو تم بے مقصد اور فضول قسم کے یہ جو مطالبے کرتے ہو کہ جناب ہمارے کہنے پر یہ دریا بہا دے، ہمارے کہنے پر پہاڑ کو اس کی جگہ سے دوسری جگہ کر دے، اور اس طرح کی یہ باتیں، یہ بے مقصد، بھلا کبھی یہ سارے کام مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی کیے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ثابت کرو، جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے ثابت کرو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی میں بتا دو کہ کبھی انہوں نے دریا بہائے ہوں، کبھی انہوں نے پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہو، کوئی ان کے پاس سونے کے مکان ہو۔ جب ان کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہیں تو آ جا کر میرے اوپر یہ کیوں بات کرتے ہو کہ جی اس کا ایک سونے کا مکان ہونا چاہیے، یہ پہاڑ ہلا کے دکھا دے، یہ دریا بہا کے دکھا دے، یہ کیوں میرے اوپر کیوں باتیں؟ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ میری دعوت جو ہے وہ تمہیں بڑی انوکھی لگتی ہے، میری باتیں تمہیں انوکھی لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی باتیں تھی نا، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، یہی بات تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ تمہارے 360 یہ معبود نہیں ہے، یہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں، سجدے کے لائق نہیں، یہ اس لائق نہیں کہ ان کو پکارا جائے یا ان سے دعا کی جائے یا ان سے سوال کیا جائے یا ان کے سامنے جھولی پھیلائی جائے یا ان کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا یا مختار کل کرنی بھرنی والا، نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ یہ اس یعنی ان صلاحیتوں کے یہ باتیں جو ہیں یہ میرے اکیلے کی باتیں نہیں ہیں، مجھ سے پہلے جتنے نبی رسول دنیا میں آئے سب نے یہی باتیں لوگوں کو بیان کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ الانبیاء 25 نمبر آیت ہے۔ فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب نے یہی دعوت دی، یہ آپ کی دعوت بھی کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے۔ تو کیوں بھائی بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ جو پہلا جملہ ہے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اس جملے کا مطلب سمجھ آ گیا کہ جو جو اعتراضات تم میرے اوپر لاگو کر رہے ہو بھائی وہ سارے اعتراضات اگر میرے اوپر لاگو ہوتے ہیں تو وہ پہلے نبیوں پر بھی لاگو کرو، پھر ان کے بارے میں بھی یہ کہو نا کہ وہ جو پہلے نبی تھے وہ کھانا کیوں کھاتے تھے، پانی کیوں پیتے تھے، شادیاں کیوں کرتے تھے، ان کی بیویاں کیوں تھیں، ان کے بچے کیوں تھے، وہ بازاروں میں کیوں جاتے تھے، پھر یہ بات ان پر بھی آنی چاہیے۔ کیوں بھائی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دو ما کنت بدعا من الرسل، بدعا ذرا توجہ سے ایک بات سمجھے، بدعا اس کا بھلا معنی کیا ہے؟ نیا، انوکھا، نیا، انوکھا، میں رسول نہیں ہوں۔ تو بدعا کا معنی کیا ہوا؟ نیا، انوکھا، یہی ترجمہ ہے اس کا۔ میرے پیارے بھائیوں یہ جو لفظ ہے نا بدعن، یہ لفظ نکلا ہے بدعت سے، اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟
یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ بدعت. اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو قرآن میں بھی نہ ہو، جو حدیث میں بھی نہ ہو، اور جس کو اپنے طور پر ایک نیا کام دین میں جاری کر دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے بدعن. میں کوئی انوکھا اور نیا نبی نہیں ہوں. تو فرمایا کہ دوسری بات آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اس جملے کا معنی کیا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. کیا اس جملے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے یا آخرت کے ساتھ ہے؟ بات سمجھے ذرا، کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ. معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر میرے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں، آنے والے حالات میں میرے ساتھ کن قسم کے حالات کا مجھے سامنا کرنا ہے اور تم نے کن قسم کے حالات کا سامنا کرنا ہے، میں نہیں جانتا. باقی رہ گئی کہ اس جملے کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی طور پر بیان کر دیا ہے، عمومی طور پر، کہ ہر وہ آدمی جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور ہر وہ آدمی جو کفر والی زندگی گزارے گا، بغاوت والی زندگی گزارے گا، وہ جہنم میں جائے گا. آخرت کے بارے میں یہ قاعدہ، یہ کلیہ اللہ نے بیان کر دی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے اور یہ جنت کے مہمان بنیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے نافرمانیاں کی، کفر اور شرک والی زندگی گزاری، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. تو گویا اہل ایمان کے لیے جنت اور اہل کفر کے لیے یہ تو کنفرم ہے. یہ کیا ہے؟ کنفرم. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ان کے جو ابرار ہیں نا وہ تو ہیں یعنی کہ جنتوں میں، اور جو فجار ہیں وہ جہنم میں. اچھا، اب میرے بھائیوں یہ جو آخرت کے حوالے سے بات ہے، آخرت کے حوالے سے توجہ ہے نا، بات کو ذرا سمجھیے گا کہ آخرت کے حوالے سے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں یعنی تعین کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، ان کے بارے میں ہم بھی بلا روک ٹوک کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں. کیوں بھائی؟ جن کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے نا کہ یہ جنتی ہیں، ان کے بارے میں ہم بھی بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تردد کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں. مثال کے طور پر جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے
اور جتنے بھی رسول دنیا میں آئے وہ سارے ہی جنتی ہیں۔ نبی اور رسولوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جنت میں نہ جائے۔ ایک بات سمجھ لیا آپ نے؟ اچھا، اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ، اب صحابہ کہتے کس کو ہیں؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صحابی۔ یا دیکھا نہیں ہے، کم از کم اس نے ملاقات کی ہو، یا اس نے آپ کی زندگی میں آپ کا زمانہ پا لیا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ آپ سے مل نہیں سکا، تو اس کو بھی صحابی کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ جتنے بھی ہیں سارے ہی جنتی ہیں۔ الصحابہ تو کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کون ہیں؟ جنت۔ بھئی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک کلیہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يدخل النار من رآنی، کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات پائی، لا يدخل النار، وہ آدمی آگ میں نہیں داخل ہو۔ تو کیا مطلب ہوا پھر اس کا؟ ہاں جی، سارے صحابہ جنتی، سارے انبیاء جنتی، سارے رسول جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور پھر کئی ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے بھی کہہ دیا ہے، خاص کر کے بھی کہ یہ جنتی ہے، خاص کر کے بھی کچھ لوگوں کو کہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ نے پتہ ہے 10 بندوں کے نام لیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یعنی آپ نے 10 صحابہ کے نام لیے، طلحہ تو فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، باقاعدہ نومینیٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بعض وہ ہیں کہ آپ نے باقاعدہ ایک پوری کی پوری کیٹیگری کو، ایک پوری کیٹیگری کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں۔ مثال جیسا کہ اصحاب بدر ہیں، اصحاب بدر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جھانک کر آسمان کی طرف سے جھانک کر ان کے بارے میں فرما دیا تھا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ تم اب جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ اب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تنظیم۔ قرآن مجید میں سورہ الفتح اور 48 نمبر آیت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے نا کچھ جنہوں نے بیعت کی تھی بیری کے درخت کے نیچے مقام حدیبیہ پر، اور وہ 1400 صحابہ، بعض یعنی سیرت نگاروں نے 1800 تعداد بیان کی ہے، تو فرمایا اللہ نے ان ساروں کے بارے
بارے میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا ہے کہ جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ کیوں بھی میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے عام طور پر کہا کہ یہ جنتی ہیں، ان کو ہم عمومی طور پر جنتی مانتے ہیں، اور جن کو آپ نے خاص طور پر چاہے نام لے کر کہا یا ایک پوری کیٹیگری کو کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، ہم ان کو بھی جنتی مانتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، سارے انبیاء جنتی ہیں، سارے رسول جنتی ہیں، سارے عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، سارے اصحاب بدر جنتی ہیں، اور سارے اصحاب شجر جنتی ہیں، اور سارے صحابہ ہی جنتی ہیں۔ باقی رہ گیا اب صحابہ کے علاوہ جو بعد والے لوگ ہیں، بعد والے لوگ، ان میں سے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں اگر وہ اچھی زندگی گزار کے گیا ہے تو ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ اچھی زندگی نہیں گزار کے گیا، دنیا میں تھا، شرک کرتا رہا، بدعات کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، دغا بازی کرتا رہا، فراڈ کرتا رہا لوگوں سے، تو پھر ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھیں گے۔ بہرحال جو اچھی زندگی گزار کے گیا ہے اس کے بارے میں گمان اچھا رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہم جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے۔ کیوں بھائی، سمجھ آئی نا بات؟ یہ نہیں ہم کر سکتے۔ تو رہ گئی یہ بات کہ یہ جو آیت ہے اس کا اگر اطلاق آخرت پر کیا جائے تو آخرت کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عشرہ مبشرہ اور آپ کے اصحاب بدر اور اصحاب شجر اور سارے صحابہ الحمدللہ وہ جنتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے الحمدللہ سب۔ باقی ان کے علاوہ باقیوں کے بارے میں ہم یہ بات نہیں۔ رہ گئی اب یہ بات کہ دنیا کے اندر یہ جو ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ میں تو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پتہ ہے نا آپ کو آپ کی بیوی اس وقت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب ساری بات سنی تو وہ سن کر کہنے لگا، وہ ورقہ بن نوفل وہ کہنے لگا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور میں اچھا بلا کڑیل جوان ہوتا کہ جب یہ مکے والے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ جب آپ نے یہ بات سنی نا ورقہ بن نوفل سے تو آپ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ آبا ہم مخرجیہ، کیا یہ مکے والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ یہ تو میرا بڑا احترام کرتے ہیں، یہ تو میری بڑی تکریم کرتے ہیں، مجھے تو یہ صادق الامین کہتے ہیں اور میرے تو پاس اپنے بڑے بڑے اہم فیصلے لے کر آتے ہیں، تو میرا اتنا احترام کرنے والے بلا وہ وقت بھی آئے گا کہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نہ پتا تھا کہ میں مکہ سے نکالا جاؤں گا یا میں یہاں ہی رہوں گا، لیکن وہ وقت آ گیا کہ آپ کے بارے میں پروپیگنڈے شروع ہو گئے، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو دیس نکالا دے دیا جائے، یا ان کو قید کر دیا جائے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات یہ پیدا کر دیے گئے کہ آپ کو مکہ سے نکلنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس صورتحال سے آگاہ نہیں تھے۔
پہلے اس صورتحال سے آگاہ نہیں تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں کنفرم تھا کہ جب میری موت آئے گی، میں جب دنیا سے رخصت ہوں گا تو مجھے طبعی موت کے ساتھ میں دنیا سے جاؤں گا یا مجھے شہادت کی موت ملے گی۔ یہ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرم نہیں تھی، یہ کنفرم نہیں تھا۔ بس اتنا قرآن میں فرمایا آفا ام متا آفا ام ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یہ اگر وفات پا جائے یا شہید ہو جائے تو تم اپنے قدموں پہ پھر جاؤ گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا پتہ نہیں تھا، آنے والے حالات کیا ہوں گے، کل کو کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، اس سے اگلے سال کیا ہوگا، میں کہاں رہوں گا، کہاں جاؤں گا، میرے ساتھ آئندہ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں میں سے کسی بات کا نہیں پتا تھا۔ سمجھ آئی نا بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ تشریف فرما ہے تو اس گھر کے اندر نا کچھ بچیاں آ گئیں اور وہ بچیاں یہ شعر پڑھنے لگ گئیں، کہنے لگیں کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی موجود ہے کہ جو کل کی باتیں جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ بات نہ کہو، میں کل کی باتیں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ ذرا توجہ سمجھے سے کہ سورہ النمل اور اس کی 65 نمبر آیت ہے، اللہ نے وہاں ایک بڑی فیصلہ کن بات بتا دی، فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آنے والے حالات اور آنے والے معاملات کو، یعنی غیب کی باتوں کو، امور غیبیہ کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر سورہ الاعراف، اس میں اللہ نے فرمایا اے نبی ان کو بتا دو کہ لا املک لکم نفعا ولا ضرا، میں تو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ فرمایا کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اپنے نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ فرمایا ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا میں بہت ساری بلائیاں میں سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی برائی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، تو مجھے تکلیفیں پہنچی، میں زخمی ہوا، مجھے مختلف قسم کے معاملات سے پالا پڑا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے حالات نہیں جانتے۔ فرمایا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ چنانچہ یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کافروں پہ غلبہ دے دیا، اور سارے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر دیا، اور سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ بدر کے میدان کے اندر ہوئی، وہاں 313 فتح یاب ہوئے، اور 1000 کا لشکر وہ شکست کھا کر وہاں سے بھاگا۔ یہ گویا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہیں تھی، بالکل نہیں معلوم تھا کہ ہم نے کل فتح پا جانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمیں فتح دے، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری۔ اچھا بھائیو، امتحان کس کو کہتے ہیں؟ امتحان
ایک لفظ ہے امتحان. امتحان اسی کو کہتے ہیں نا کہ کسی کو آزمایا جاتا ہے، کسی کو چیک کیا جاتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ پاس ہے یا فیل ہے. اسی کو امتحان کہتے ہیں نا. کیوں بھائی سمجھ آئی بات؟ جب ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان لیا گیا کہ ان کو جلتی ہوئی چیخا کے اندر ڈالا جانے لگا. توجہ سے ذرا جملہ سمجھنا. کیا ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتے ہوئے الاؤ میں ڈالے جانے سے پہلے علم تھا کہ اس آگ نے میرے لیے گل و گلزار ہو جانا ہے اور میں بالکل زندہ سلامت اس میں سے نکل آنا ہے؟ کیا ان کو پہلے یہ علم تھا؟ اگر پہلے علم تھا تو پھر امتحان کیسا ہے؟ تو بات آپ میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ اگر پہلے ہی علم تھا تو پھر وہ امتحان تو نہ ہوا. سمجھے نا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کیا اس بات کا پتہ تھا کہ جب یعنی میں نے چھری چلانی ہے، اور بیٹے کو پتا تھا کہ جب چھری چلنی ہے اور اس چھری نے نہیں چلنا، میں نے بھی بچ جانا ہے اور میری جگہ پر ایک مینڈے نے ذبح ہو جانا ہے؟ اس پورے انجام کا، اگلی بات کا، کیا پہلے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ اگر پتا تھا تو پھر وہ امتحان کیسا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر پتا تھا تو پھر امتحان کیسا؟ تو میرے بھائیوں، نبیوں کو، رسولوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے. بس وہی بات اللہ نے یہاں بیان کی، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ہاں إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی بات کی کہ جو میری طرف وحی کی جائے. بس میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں. اللہ جو بتا دے بس اس بات کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ نہ بتائے تو نہیں پتہ چلتا. اللہ نے بتا دیا تھا نا کہ ایک خاتون اپنے بالوں میں خط چھپا کے لے کے جا رہی ہے اور وہ خط اس نے مکے والوں کو پہنچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیچھے شخص سوار بھیجے، ان کو دوڑایا اور بتایا کہ فلاں مقام پر تمہیں وہ عورت ملے گی، جاؤ اس سے خط لے کر آؤ. جب یہ صحابہ وہاں پہنچے، اس سے جا کر سرچنگ کی، خط اس سے نکل آیا. میرے پیارے بھائیو، اللہ نے بتا دیا تو پتہ چل گیا نا کہ اس عورت کے پاس خط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی سیدہ عائشہ پر تہمت لگی ہوئی ہے اور 1 مہینہ یہ بات گردش کر رہی ہے، پورے مدینے میں بات گھوم رہی ہے اور اللہ کے رسول شدید ذہنی کوفت میں مبتلا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بالآخر اپنی بیوی سے، عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. لیکن نہیں پتا، جب وحی آئی تو پتا چلا. ان اتبع الا ما یوحی، کہ مجھے اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر بس اسی بات کا پتہ چلتا ہے جو اللہ مجھے وحی کے ذریعے بتا دے، جو اللہ مجھے وحی کے ذریعے بتا. اللہ نہ بتائے تو نہیں پتہ چلتا. فرمایا وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ایک واضح ڈرانے والا، ایک واضح ڈرانے والا. فرمایا قل ارائیتم، اے نبی فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ ان کان من عند اللہ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ ہاں جی، اللہ کی طرف سے.
فرمایا وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تم نے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا کیا کر دیا؟ انکار۔ فرمایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، اور ایک گواہی دینے والے نے اس بات کی گواہی بھی دی، ایک گواہی دینے والے نے اس بات کی گواہی بھی دی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، اور یہ کون ہے بھلا؟ جناب عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہے، یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی، آپ کو پتہ ہے نا، یہ یہود جو ہیں یہ بڑی بگڑی ہوئی قوم ہے۔ پہلے خود کون تھے؟ یہودی۔ تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے نا یہ بڑی بگڑی ہوئی قوم ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ ذرا اتمام حجت کے لیے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو پہلے اپنے پاس بلائیں، اور بلانے کے بعد ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ یہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے، پہلے میرے بارے میں ذرا ان سے کنفرم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، فرمایا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی کلمہ پڑھوں گا، میں اسلام قبول کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میرے بارے میں نا بعد میں انہوں نے بڑی باتیں کرنی ہے، انہوں نے بڑے پراپوگنڈے کرنے ہیں، بڑی انہوں نے بڑا شور مچانا ہے، لیکن میرے ان کو ابھی کلمہ پڑھنے کا پتہ نہ چلے، تو کلمہ پڑھنے سے پہلے میں اپنے بارے میں ان سے گواہی لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو پیغام بھیجا، آپ کی اتنی حیا کرتے تھے کہ آپ کے پیغام بھیجنے پر وہ آ گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام اب پردے کے پیچھے ہیں، کمرہ وہی ہے لیکن پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو عبداللہ بن سلام ہے یہ تم میں کیسا آدمی ہے؟ سارے کہنے لگے بہت کمال کا آدمی ہے، بڑا عظیم انسان ہے، بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، بڑا عظیم سکالر ہے، سیدنا وابن سیدنا، ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، یعنی بڑی تعریفیں کی۔ جب وہ تعریفیں کر کے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن سلام پردے سے باہر نکلے، باہر نکل کر پڑھتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہنے لگے مجھے مانتے ہو نا، میں تمہارا سردار ہوں، سردار کا بیٹا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ افضل ہوں، بہتر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، ساری میری باتیں ابھی جو تم کہہ رہے تھے، تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، بس پھر میرے کہنے پر اس قرآن کو کتاب مان لو اور اس نبی کو نبی بھی مان لو، میرے کہنے پہ مان لو۔ اب وہ سارے وہاں جتنے یہودی سردار بیٹھے تھے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے شرنا وابن شرنا، تو بھی بڑا برا، تیرا پیو بھی بڑا برا تھا۔ وہی کمرہ ہے، وہی جگہ ہے، وہی وقت ہے، ایک ہی مجلس ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دے دی، عَلَى مِثْلِهِ، اس کے مثل پر، اس کے مثل پر۔
ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن ہوئے ہیں، ایک آدمی جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا ایسے ہی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ سارا آج میڈیا، آج سارے چینل کیا مطلب ہے، اور جتنے بھی آنے والے ہیں نا چینل پہ، اللہ ان کو ہدایت دے، بس وہ ایک ہی بات ہر طرف ایک ہی بات چل رہی ہے، جس کو بھی سنو یہی کہتے ہیں جی یزید بہت بڑا شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ بدکار تھا، وہ محرمات کو، ان کی حرمتوں کو پامال کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ محرمات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی وہ جو محرمات رشتے ہیں نا، مراد یہ ہے کہ ماں، بہن، بیٹی، یعنی ان کی عزتوں کو پامال کرنے والا انسان، بہت چلتی ہے بات۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ سارا پروپیگنڈا، میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ سب پروپیگنڈا۔ آپ کو یاد ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا، اس کا نام تھا محمد۔ اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ کیا تھا؟ محمد۔ ہمارے وہ ایک علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ نا لاہور شاد باغ میں تقریر کی، تو انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام انہوں نے کئی شادیاں کی، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد انہوں نے کئی شادیاں کی، ان کے کئی بچے، تقریباً ان کے 37 بچے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے انہوں نے ایک بیٹے کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور یہ باقاعدہ نام ہیں علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جب تم کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہو تو وہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے کرتے تم وہاں یعنی حسین کے بیٹوں کا نام تو لیتے ہو، تو علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی تو وہاں شہید ہوئے تھے، اب ان کا بھی تو نام لو نا۔ جب ان کا نام لیں گے تو پھر ان ناموں میں ابو بکر بھی آئے گا، عمر بھی آئے گا، عثمان بھی آئے گا۔ اب اگر وہ یہ نام اپنی مجلسوں میں لے تو پھر ان کے پلے کیا بچتا ہے؟ بھائی اگر علی رضی اللہ عنہ کے دل میں ابو بکر کے بارے میں نفرت ہوتی، یا سیدنا عمر کے بارے میں نفرت ہوتی، یا سیدنا عثمان کے بارے میں نفرت ہوتی، تو کوئی آدمی اپنے دشمن کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے اپنے دشمن کے نام پہ نام رکھے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو محمد بن حنفیہ، یہ نام آپ ذرا ذہن میں رکھیں، وہ حنفیہ کسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں، لیکن ان کا پورا نام ہے محمد بن علی، محمد بن علی۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا محمد بن علی، یہ کافی عرصہ دمشق میں جا کر رہے، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے کافی سارا وقت انہوں نے یزید بن معاویہ کے پاس گزارا۔ کس کے پاس؟ یزید بن معاویہ کے پاس۔ تو اس وقت بھی ایک بڑا خناس آدمی تھا، عبداللہ بن سبا، اس نے یہ ہوا چلا دی ہوئی تھی کہ یزید زانی ہے، یزید بدکار ہے، وہ شرابی ہے،
یہ اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہوا تھا اس وقت کے، یہ بات ہے۔ تو جب محمد بن حنفیہ کچھ عرصہ یزید کے پاس وقت گزار کر مدینہ تشریف لائے نا، مدینہ میں، تو کئی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے یزید کے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں، تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں سب بکواس ہے، میں خود یزید کے پاس کئی مہینے رہ کے آیا ہوں۔ یزید نہ تو شراب پیتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی بدکاری والا معاملہ، بلکہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ نماز کا پابند ہے اور پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں نے اس کے اندر اچھی باتیں دیکھی ہیں۔ یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ محمد بن علی، یعنی حسین بن علی کا بھائی۔ صرف ماں کا فرق ہے نا، ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے، ان کی ماں کا نام حنفیہ تھا، باپ تو ایک ہی ہے نا۔ تو وہ گواہی دے رہا ہے، وہ بھی اہل بیت میں سے ہے، آل رسول میں سے ہے۔ وہ فرمایا کہ یعنی جس طرح قرآن یہ کہتا ہے نا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، تو ادھر بھی آل رسول میں سے ایک بندہ گواہی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ ساری باتیں پروپیگنڈا ہے۔ اور پھر البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں یزید بن معاویہ کے بارے میں غلط ہیں۔ نہ وہ شرابی تھا، نہ وہ کبابی تھا، نہ وہ زانی تھا، نہ بدکار تھا، نہ محرمات کی حرمت کو پامال کرنے والا تھا۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ کیوں بھی میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہ ہے اصل بات۔ باقی جو ہے نا، اب وقت کافی ہو گیا ہے۔ یزید بن معاویہ جس وقت ولی عہد بنے تھے نا، تو اس وقت 51 ہجری تھی، تو صرف 5 بندوں نے ولی عہدی کی مخالفت کی تھی، صرف 5 بندوں نے ولی عہدی۔ اور ولی عہد کب بنے تھے؟ 51 ہجری میں۔ اور خلیفہ کب بنے ہیں؟ 61 ہجری میں۔ 10 سال ولی عہد رہے ہیں، 10 سال تک۔ اور ان 10 سالوں کے اندر یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب ولی عہدی کی بیعت لی، تو اس کے 10 سال بعد کوئی کہیں سے کوئی ایجیٹیشن کھڑی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ صرف 5 بندوں نے اس وقت صرف مخالفت کی، انہوں نے کہا ہم اس کو ولی عہد کی بیعت نہیں کرتے۔ ایک عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، ایک عبداللہ بن عمر تھے، اور ایک عبداللہ بن زبیر تھے، اور ایک عبداللہ بن عباس تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور ایک حسین بن علی تھے۔ بس یہ 5 آدمی تھے کہ جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ اور اس کے 10 سال تک جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی سختی نہیں کی، کوئی جبر نہیں کیا کہ تم لازمی میرے بیٹے کی ولی عہدی کی بیعت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی بیعت کرنا چاہتا نہ کرے، کوئی بات نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں۔ 10 سال تک یہ بیعت قائم رہی۔ اور اس کے بعد جب امیر معاویہ وفات پا گئے، تو یزید اب خلیفہ بنا، اب خلافت کی بیعت ہونے لگی ہے۔ جب خلافت کی بیعت ہوئی تو وہ جو 5 تھے نا جنہوں نے مخالفت کی تھی ولی عہدی کی، کتنا عرصہ قبل؟ 10 سال پہلے، تو ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف، وہ عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ ویسی دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان 10 سالوں کے اندر وہ وفات پا گئے تھے۔ ان 10 سالوں کے اندر وہ باقی کتنے رہ گئے؟ 4۔ ان 4 میں سے جو سب سے زیادہ تھے نا عمر میں، وہ کون تھے بھلا؟ عبداللہ بن زبیر۔ ان 4 میں سے عمر میں بھی سب سے زیادہ اور علم میں بھی سب سے زیادہ وہ تھے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس امت کا سب سے بڑا عالم وہ عبداللہ بن عباس ہے، اور فرمایا تھا یہ قرآن کا ترجمان ہے۔ سب سے بڑے مفتی تھے اس وقت وہ پوری اسلامی دنیا کے، عبداللہ بن عباس۔
اور دوسرے نمبر پر کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر۔ لو ان دونوں نے جب خلافت کی بیعت ہونے لگی تو ان دونوں نے بھی بیعت کر لی۔ باقی کتنے رہ گئے؟ صرف دو نے مخالفت کی تھی، ایک عبداللہ بن زبیر اور ایک حسین بن علی۔ میرے بھائیوں، ہزاروں صحابہ تھے جنہوں نے یزید بن معاویہ کو 10 سال پہلے ولی عہد مانا اور 10 سال بعد خلیفہ مانا تھا انہوں نے۔ ہزاروں کی تعداد ہے صحابہ کرام کی۔ اگر یہ کہا جائے جی کفر چھا رہا تھا، اسلام مر رہا تھا اور جناب محرمات پامال ہو رہی تھی، اسلام ڈوب رہا تھا، اگر یہ ساری باتیں مان لی جائیں تو وہ سارے کے سارے صحابہ ایک زانی، بدکار، شرابی انسان کی بیعت کر رہے ہیں؟ بھلا یہ سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ جو کیسر و کسریٰ کے سامنے نہیں جھکے تھے، جنہوں نے پوری دنیا کے کفر کو للکار دیا تھا، وہ ایک یزید بن معاویہ کے سامنے سارے کے سارے دب گئے۔ یہ ساری باتیں پروپیگنڈا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بات میں نے آپ کو عرض کی وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیل، دور کیا جانا، محمد بن حنفیہ خود گواہی دے رہے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود اس کے پاس رہ کے آیا ہوں، نہ وہ زانی ہے، نہ بدکار ہے، نہ وہ بے نماز ہے، بلکہ نماز کا پابند ہے۔ وہ فرمایا علی مثلہ، اس کے مثل پر، فآمنا، پس وہ تو ایمان لے آیا، بس تکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق